بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم طلبہ، یہ آج فارسی کی پہلی کا ہمارا دوسرا سبق ہے، اور آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے، یہاں سے سبق ہے شین تا میم۔ شین تا میم، شین تا میم، یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر متصل ہے، اور ان تمام کا معنی دوسرے کے بلائے بغیر سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ ترکیب میں مضاف الیہ مجرور واقع ہوتے ہیں، اور ان کا جو معنی ہے وہ شین کا معنی اس کا، اس کے، اس کو، تا کا معنی تیرا تیری تجھ کو، میم کا معنی میرا میرے میری مجھ کو۔ تو یہ ان تمام کا معنی ہے، اور یہ جو ہے تمام مضاف الیہ مجرور واقع ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ جو ہے ضمیر مجرور متصل ہے، مجرور متصل کی یہ تمام ضمیریں ہیں۔ تو ترجمہ دیکھیں آپ، کتابش، کتابش، کتاب مضاف ہے، شین ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، تو کتابش اس کی کتاب، اسپم، اسپم، اسپ مضاف ہے، میم مضاف الیہ ہے، اسپم میرا گھوڑا، چشمت تیری آنکھ، چشمن آنکھ تھا، یہ مضاف الیہ ہے، چشمت تیری آنکھ، گرباش اس کی بلی، خانہ ام میرا گھر، خانہ ات تیرا گھر، رویش اس کا چہرہ، پایم میرا پیر، چاقویت تیرا چاقو۔ تو یہ ترجمہ ہو گیا، ضمیر مرفوع متصل جو ہے ان تمام اسماء کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور یہ ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل وہ ضمیر ہوتی ہے جو اپنے ماقبل سے ملی ہو، کبھی بھی جدا نہ ہو، اور ایک ضمیر ہوتی ہے ضمیر منفصل جو اپنے پہلے والے، یعنی اپنے پہلے والے سے ضمیر منفصل جدا ہو، ملی بھی نہ ہو۔ تو ضمیر متصل کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے پہلے والے حرف سے، پہلے والے اسم سے کبھی بھی وہ جدا نہ ہو سکے، لیکن ضمیر منفصل اپنے پہلے والے سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام ضمیر ہے، ضمیر متصل اپنے پہلے والے اسم سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی، اور یہ کبھی بھی تنہا نہیں پائے جاتے، تنہا ان کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ہم چلتے ہیں، دیکھو ترکیب اضافی ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے، ترکیب اضافی ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے، ترکیب اضافی ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے، یعنی مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی خود ایک دوسرے اسم کی طرف مضاف ہے۔ ایک تو مضاف اور مضاف الیہ ہے، یہ دونوں مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہے، اور یہ خود جو ہے ایک دوسرے اسم کی طرف اور مضاف ہے۔ تو اسے آپ دیکھیں سمجھ جائیں گے، نام رسول خدا، نام رسول کا معنی رسول کا نام، اب نام رسول یہ خود ترکیب اضافی یا مرکب اضافی، اور یہ خود جو ہے ایک دوسرے اسم کی طرف مضاف ہے، وہ ہے لفظ خدا، نام رسول خدا، خدا کے رسول کا نام۔ آپ ترجمہ دیکھ لیں، نام رسول خدا، خدا کے رسول کا نام، رسول خدائے جہاں، بالکل آپ ترجمہ الٹا لگائیں، رسول خدائے جہاں، دنیا کے خدا کا رسول، نماز جمعہ رمضان، جمعے کی، رمضان کے جمعے کی نماز، رمضان کے جمعے کی نماز، خانہ پدر شما، تمہارے باپ کا گھر، کتاب برادرش، اس کے بھائی کی کتاب، برادر منہ بھائی، برادرش اس کے بھائی کی کتاب، وقت نماز شام، شام کی نماز کا وقت، شام کی نماز کا وقت، روزہ ماہ رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ، رمضان کے مہینے کا روزہ، کباب گوشت بز، کباب گوشت بز، بز منہ بکری، تو الٹا ترجمہ لگایا بالکل، اور اس میں کاکی کا بھی، تمام میں کاکی کا ترجمہ لگے گا، تو کباب گوشت بز، بکری کے گوشت کا کباب، بکری کے گوشت کا کباب، قرآن شریف پسر من،
قرآن شریف پسر من، تو یہ شریف قرآن کی صفت ہے، اس کا آپ ترجمہ بعد میں لگائیں۔ قرآن شریف پسر من، میرے لڑکے کا قرآن شریف، میرے لڑکے کا قرآن شریف، پسر من میرے لڑکے کا قرآن شریف۔ حکم خدائے جہاں، تو حکم خدائے جہاں، دنیا کے خدا کا حکم، دنیا کے خدا کا حکم۔ دل مرد خدا، دل مرد، مرد کا معنی یہاں مراد بندہ ہے، تو دل مرد بندے کا دل، خدا یہ دل مرد پھر خدا کی طرف مضاف ہے، تو دل مرد خدا، خدا کے بندے کا دل، خدا کے بندے کا دل۔ خانہ برادرم، خانہ برادرم میرے بھائی کا گھر۔ چشم آہوئے تو، چشم من آنکھ، آہو من ہرن، تو من تیرا، اور چشم آہوئے تو تیرے ہرن کی آنکھ۔ پائے پدرش اس کے باپ کا پیر، چاقوئے پسر محمود محمود کے لڑکے کا چاقو۔ کارد برادر احمد احمد کے بھائی کی چھری۔ اسپِ برادر شما تمہارے بھائی کا گھوڑا، تمہارے بھائی کا گھوڑا۔ تو یہ تمام ترجمہ ہو گیا، یہ آپ یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہے صفت موصوف کی ترکیبیں، یہ سبق ہے صفت موصوف کی ترکیبیں۔ صفت موصوف، صفت موصوف کی ترکیبیں، یہ یہاں پر صفت موصوف کی ترکیب ہے۔ اب مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیبی تو ہو گئی، اب یہاں پر بیان کس کا ہے؟ صفت موصوف کی ترکیب کا۔ صفت موصوف کی ترکیب جو ہے، صفت کے ہم کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی کی حالت یا کیفیت یا تعریف بیان کی جاتی ہے وہ صفت ہے، اور موصوف جس کی حالت، کیفیت یا تعریف بیان کی جاتی ہے وہ موصوف ہوتا ہے۔ اور ان دونوں سے یہ دونوں جس میں پائے جاتے ہیں اس کو مرکب توصیفی کہا جاتا ہے۔ تو صفت موصوف، جیسے کہ آپ کو میں مثال دوں موصوف کی، جیسے کہ مثال کے طور پر انہوں نے خود کتابی میں سے ایک مثال لے لیں آپ، جیسے کہ مثال کے طور پر تن پاک، پاک بدن، تن پاک، پاک بدن۔ اس میں تن موصوف ہے، پاک صفت ہے، کیونکہ ہم نے لفظ پاک کے ذریعے تن کی کیفیت اور حالت بیان کی ہے۔ تو تن کے ذریعے، پاک کے ذریعے، ہم نے لفظ پاک کے ذریعے تن کی کیفیت اور حالت بیان کی۔ تو کس کے ذریعے بیان کی؟ پاک کے ذریعے، تو پاک صفت ہے۔ کس کی بیان کی؟ تن کی، تو تن کیا بنے گا؟ موصوف۔ تو یہ مراد پورا مطلب یہ ہے کہ جس کی کیفیت یا حالت یا تعریف بیان کی جاتی ہے وہ موصوف ہوتا ہے، اور جس کے ذریعے جو ہے تعریف یا حالت یا کیفیت بیان کی جائے وہ صفت ہے۔ تو آپ دیکھیں ترجمہ، اب پاک کا معنی پاک، صاف، پلید کا معنی ناپاک، گندا، کہنا کا معنی پرانا، نو کا معنی نیا، نیک کا معنی اچھا، اور بد کا معنی برا، تنگ کا معنی جو ہے تنگ، اور فراخ کا معنی کشادہ، چوڑا۔ مجید کا معنی شریف بھی آتا ہے، اور یہ بزرگی کے معنی میں بھی آتا ہے، مجید بزرگی۔ تن پاک، پاک بدن، تن پاک، پاک بدن۔ موصوف صفت میں آپ خیال رکھیں کہ موصوف صفت میں جو ہے عربی اور فارسی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، لیکن جب ہم ترجمہ کریں گے موصوف صفت کا اردو میں تو ہمیں صفت کا ترجمہ پہلے کرنا ہے، موصوف کا ترجمہ بعد میں کرنا ہے۔ تو تن پاک، پاک بدن، پاک صفت ہے، تن موصوف ہے، تو ترجمہ ہم پاک سے شروع کریں گے۔ تن پاک، پاک بدن، تن کا معنی بدن۔ اور آب پلید، آب معنی پانی، پلید معنی ناپاک، تو ناپاک پانی۔ خامہ تو، خامہ معنی قلم، خامہ تو تیرا قلم۔ زن نیک، نیک عورت، زن کا معنی عورت، نیک عورت۔ کار بد، کار معنی کام، بد معنی برا، کار بد برا کام۔ کلاه کہنا،
کلاہ من ٹوپی، کلاہ یہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹوپی کو کہتے ہیں، اور کوہنا من پرانا، کلاہ کوہنا پرانی ٹوپی، دل تنگ تنگ دل، راہ فراخ، راہ من راستہ، فراخ من کشادہ، کشادہ راستہ، قرآن مجید کا معنی قرآن مجید، سرد کا معنی، اب یہ پھر کچھ جو ہیں اسما دیے ہوئے ہیں تو اس کا آپ پہلے ترجمہ کریں۔ سرد کا معنی آتا ہے ٹھنڈا، اور گرم کا معنی آتا ہے گرم، خشک کا معنی سوکھا آتا ہے، تر کا معنی بھیگا، اور جوان کا معنی جوان، پیر کا معنی بوڑھا بزرگ، چابک کا معنی چالاک، تیز کا معنی تیز، کند کا معنی بھتری، اور سیاہ کا معنی کالا، سفید کا معنی سفید، سرخ معنی لال، زرد کا معنی پیلا۔ اب پھر وہی موصوف صفت کی ترکیب ہے، آپ دیکھیں، آب سرد ٹھنڈا پانی، نان گرم گرم روٹی، مرد جواں جوان مرد جوان آدمی، زن پیر بوڑھی عورت، چاقو تیز تیز چاقو، کارد کند بھتری چھری، اسپِ چابک چالاک گھوڑا، چشم سیاہ کالی آنکھ، جامہ سفید سفید کپڑا، رنگ سرخ لال رنگ، چوب خشک، چوب کا معنی لکڑی آتا ہے، خشک کا معنی سوکھا، تو چوب خشک سوکھی لکڑی، دامن تر بھیگا دامن، روئے زرد پیلا چہرہ۔ اب یہ کچھ جو ہیں یہ تمام کے تمام جو ہیں خوشخو، خوشخط، کارساز، جاباز، کریم، عمیم، غمگین، شادماں، یہ تمام جو ہیں اسم فاعل سماعی، خوشخو، یا یہ تمام اسما ہیں، کیا ہے؟ اسما ہے، خوشخو، اور یہ جو ہیں دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ان میں کچھ اسم فاعل سماعی ہے اور کچھ اسم فاعل سماعی نہیں ہے۔ تو آپ چلیے ہم ترجمہ کر دیتے ہیں۔ خوش خو، خوش کا معنی اچھا، خو معنی عادت، تو خوش خو اچھی عادت والا، اچھی عادت والا، خوش خط اچھی تحریر والا، کار ساز کام بنانے والا، جاں باز جان پر کھیلنے والا، مراد بہادر مرد ہے۔ کریم کا معنی سخی، عمیم کا معنی عام، اور غمگین معنی رنجیدہ، شادماں کا معنی خوش۔ تو آپ دیکھیں ترجمہ، خدائے کار ساز، کام بنانے والا خدا، کام بنانے والا خدا، کار ساز، کار معنی کام، ساز معنی بنانے والا، وہی اسم فاعل سماعی ہے، کام بنانے والا خدا، مرد جانباز، مرد جانباز، تو جانباز معنی جان پر کھیرنے والا، مرد لگ گیا تو جان پر کھیرنے والا مرد یعنی بہادر مرد۔ رسول کریم، کریم رسول، لطف عمیم، لطف معنی مہربانی، عمیم معنی عام، عام مہربانی، پسر خوش خوں، اچھی عادت والا لڑکا، کتاب خوشخط، اچھی تحریر والی کتاب، جان غمگین رنجیدہ جان، دل شادماں خوش دل۔ تو یہ دیکھیے ترجمہ ہو گیا اس کا، اب آپ جو ہیں دیکھ لیں اور یاد کر لیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا دیا، انشاءاللہ اسماء اشارہ سے بعد میں شروع کریں گے۔